بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گھریلو زندگی میں سکون پیدا ہو اور بحیثیت میاں بیوی ہمارے تعلقات اچھے رہیں، تو اس میں ایک بڑی اہم چیز اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شوہر گھر میں اپنی بیوی ان کو وقت دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عبادت گزار تھے۔ جب بڑے خاندان میں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، تو شادی کے بعد بھی ان کی توجہ عبادت کی طرف رہی۔ کچھ دنوں کے بعد والد نے اپنی بہو سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بہت عبادت گزار ہیں، ساری رات مصلی پہ بیٹھتی ہیں۔ خود سمجھایا تو شاید عبادت کی رغبت زیادہ تھی، تو متوجہ اپنی عبادت کی طرف رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کی گئی، تو آپ نے ان نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ سنا ہے آپ نے یہ عہد کیا ہوا کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا، جنت کی رغبت زیادہ تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ کے پروردگار کا اللہ کا بھی حق ہے، اور وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو اس وقت آپ نے 5-6 جملے ارشاد فرمایا جس میں مہمان کا تذکرہ بھی ہے۔ تب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا شوہر پہ حق ہے۔ تو میری یہ گزارشات جو شوہر ہیں ان کے لیے ہیں کہ اگر وہ اپنے علاقے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اور اپنے کام سے فارغ ہو کر ڈیوٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو وقت دیں کہ اہلیہ نے بہت ساری باتیں سوچ رکھی ہوں گی، بہت سارے معاملات ہوں گے جن پر مشاورت کرنی ہوگی، تو وہ انتظار میں ہوں گی کہ ہمارے شوہر ہمیں وقت دیں تاکہ ہم ان سے بیٹھ کر بات کریں۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کو وقت دیں، ان سے گھریلو مسائل ڈسکس کریں، بچوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کی قابل اصلاح باتیں ہوتی ہیں، تو اگر ہم سارا بوجھ اپنی اہلیہ محترمہ پہ ڈال دیں گے اور ان کو وقت نہیں دیں گے، پھر ان کو ہم سے شکایات پیدا ہوں گی، بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے رکھنا چاہتی ہیں نہیں رکھ پائیں گی، جس سے ہمارے اندر شاید فاصلے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ کما کر ان کو دے دیں، ان کی ضروریات کو پورا کر دیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے معاملات ڈسکس کرنا، ہنسی خوشی کی گفتگو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے، ان کو واقعات بھی سناتے، ان سے مشاورت بھی کرتے، گھر کے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے، گھر کے کام کاج میں ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے، یعنی ایک عام انسان جیسے گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود اپنے گھر میں ایسے زندگی گزارتے جیسے عام افراد کے ہاں ہوتی۔ تو یہ کس لیے تھا؟ ہمارے لیے۔ یہ سبق ہمیں دیا گیا کہ ہم اپنے گھر میں اپنا وقت جب گزاریں تو اس انداز میں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اہلیہ کے لیے الگ سے ٹائم ہو، بچوں کے لیے الگ سے ہو، کچھ دیر اکٹھے بھی بیٹھ جائیں۔ اور گھر میں ایک چیز جو آج ہمارے ہاں بہت نقصان کا باعث بنتی چلے جا رہی ہے، جسے موبائل کہتے ہیں۔
گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خدا را ہم موبائل بہت ہی کم استعمال کریں، مجبوری اور ضرورت کے درجے میں استعمال کریں۔ اپنی ڈیوٹی کا وقت ہم نے ڈیوٹی کو دے دیا، دکان کا وقت تھا دکان کو دے دیا، گھر میں آ کر بھی اگر ہم موبائل چلاتے رہیں گے اور اہلیہ ہمارا انتظار کرتی رہیں کہ میں نے تو بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی تھی، بہت سارے گھریلو معاملات تھے، تو اگر ہماری توجہ اس طرف رہے گی، کھانا کھاتے ہوئے موبائل اور فارغ وقت جو گھر میں تھا اس میں بھی موبائل، تو پھر اندیشہ ہے کہیں آپس میں ہماری ٹوٹ نہ پڑ جائے۔ تو یہ نقطۂ آغاز ہے، اس لیے ہم اس کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دیں۔ گھر میں موبائل کا استعمال انتہائی کم ہو، ضرورت کے درجے میں ہو، اور اپنے بیوی بچے ان کو وقت دیں، ان سے باتیں سنیں، ان سے کچھ پوچھیں۔ بچوں کے ساتھ وقت صرف کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، لیکن آج کی میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھر میں وقت دیں اور اپنی اہلیہ محترمہ ان کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں، کچھ ان کو سنائیں، کچھ ان سے سنیں۔ اگر ہم صرف کام کی ذمہ داری ان پہ ڈال کے ان کو چھوڑ دیں گے، اپنے سے لا تعلق کر دیں گے، تو پھر مسئلہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں الفتیں اور محبتیں نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔